اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے نصاب یعنی 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل ایک اور افسانہ جس کا نام آسمان، پھول اور لہو ہے، جو نور شاہ کا لکھا ہوا ایک مشہور و معروف افسانہ ہے۔ اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو کیوں رکھا گیا؟ اس افسانے کے ذریعے نور شاہ نے ہمیں کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے اور ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کا ہم مختصر آپ بچوں کو تعارف بھی دیں گے اور یہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو کیوں رکھا گیا ہے۔ چونکہ نور شاہ اس افسانے کے ذریعے ہم لوگوں تک ایک ایسی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہے، لیکن ہمارا توجہ اس یا ان باتوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ نور شاہ نے اس افسانے میں جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ کہانی بتائی ہے، وہ آپ کو میں مختصر طور پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس افسانے یعنی آسمان، پھول اور لہو میں نور شاہ نے چند کرداروں کے ذریعے، جن کرداروں میں ایک لڑکا، دکاندار، لڑکی کی ماں، لڑکے کی بہن اور ایک آنٹی کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی محتاج ہوتے ہیں اور جو اپنی حالت یا اپنی آمدنی دیکھ کر ان کی خواہشات دب کر رہ جاتی ہے۔ دراصل اس افسانے کا نام شاید آسمان، پھول اور لہو نور شاہ نے اس لیے رکھا ہے کہ تشدد اور نفرت کی آگ جب بھڑکتی ہے تو محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھول مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہاں سفید پھول کے طور پر نور شاہ نے یہ پھول استعمال کیا ہے۔ سفید پھول کے معنی ہیں یعنی امن کا رنگ، یعنی جب کسی ملک، کسی جگہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں کے امن کا رنگ لہو میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ آسمان تقدیر اور حادثات زندگی کا موجب مانا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو رکھا ہے۔ اس افسانے میں نور شاہ نے ایک ایسی گھریلو زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس کو دیکھ کر ہم تڑپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے گھرانے کی کہانی بیان کی ہے جس کو ہم پڑھ کر ہمارا دل واقعی بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے۔
اور دوسری طرف اسی افسانے میں ایسے لوگوں کا نقشہ بھی کھینچا ہے ایک آنٹی کے ذریعے جو ہر وقت کسی دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس افسانے کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم اس افسانے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کرداروں کے ذریعے ہم اس کی وضاحت کریں گے اور یہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ افسانہ پڑھ کر ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی میں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جن سے دوسروں کی تکلیف کم ہو جائیں گے اور ہم دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہو سکیں گے۔